ہم سے یہ تعارف ہوا جناب عائشہ حق صاحب کا مختلف حوالوں سے، بلکہ اس میں ان کا بھی ہاتھ ہے، ملیحہ کا بھی۔ ملیحہ اور انہوں نے یہاں پہ کچھ خواتین نے ایک گروپ بنا رکھا ہے جو زوم پہ یا آن لائن کتب پینے کا اپنا شوق پورا کرتے ہیں، یا ایک سمجھ لیے کہ ایک وہ ہے سلسلہ ہے ان کا کہ وہاں کوئی کتاب منتخب کر لی جاتی ہے، پھر اس کے بعد مختلف لوگ اس کو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد پھر اس کے پیراگراف پڑھتے ہیں، پھر شاید اس پہ گفتگو بھی ہوتی ہے۔ کبھی میں اس سیشن میں گیا نہیں ہوں، مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے، تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ پلیز تشریف لائیے ہمارے پروگرام، ہمیں تو اس قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ کہ لاسٹ ٹائم انہوں نے جو ہے پطرس پہ انہوں نے ایک مضمون پڑھا تھا، پھر انہیں ایک کتاب میں نے دی، وہ کتاب جو ہے کہ ذرا سا پلیز اس کو دیکھ لیجئے۔ میں تو افسانہ سمجھ کے دیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے افسانے ہوں گے، لیکن مجھے کیا پتا تھا، میں نے ان کو 500 صفحے کی ایک ناول دے دیا، تو اب یہ بھی پریشان ہو رہی ہیں۔ لیکن ان کی ہمت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ ناول پورا پڑھا، اور نہ صرف پڑھا بلکہ جب یہ مجھ سے تذکرہ کر رہی تھی تو اس کی جو روح ہے وہاں تک بھی پہنچی ہیں۔ تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے مطالعے سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم ایوری ون۔ جی یہ امین صاحب کی عنایت ہے، انہوں نے مجھے یہ کتاب دی تھی آدھی سچائیاں۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی جو رائٹر ہیں رضیہ فصیح احمد، میں ان کو نہیں جانتی تھی، لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ شکاگو میں ہی رہائش پذیر ہیں، اور یہ کتاب جو ہے اس میں آپ کو، جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے تھوڑا سا احساس ہوا کہ کچھ کردار شاید یہاں 20-30 سال پہلے آپ کو ڈیوان کے اراؤنڈ اگر جو لوگ رہتے ہیں اور جس طرح نئے آتے ہیں اور جس طرح وہ اپنے بچوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ ہوتا ہے، تو مجھے اس کی تھوڑی سی بازگشت یہاں پہ نظر آئی، تو میں نے اس کے بارے میں تھوڑا سا مضمون لکھا ہے، تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو کتاب کا نام ہے آدھی سچائیاں۔ ادب ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہر علاقے کی تہذیب، جذبات اور فکری سطح کی جھلک نمایاں ہوتی ہے۔ رضیہ فصیح احمد کا ناول آدھی سچائیاں بھی ایک ایسے ہی خیال کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ناول 2007 میں شکاگو کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ اس ناول کی کہانی اور کردار ایک ایسے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں جہاں ترکی وطن ایک رجحان ہے، امیگریشن۔ اس امیگریشن کا ورڈ ڈھونڈنا اردو میں میرے لیے ذرا ایک مسئلہ تھا، لیکن بہرحال میں نے اس کے لیے ترکی وطن چوز کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی تھوڑا بہتر ورڈ پتہ ہو تو مجھے بتائیے۔ تو ترکی وطن ایک رجحان ہے اور معاشرے کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا بھی کر رہا ہے۔ بھان بھان کے علاقوں کے تارکین وطن نئی دنیا میں پہنچ چکے ہیں اور اس کی دیکھی اندیکھی خوبصورتیوں اور آسائشوں کو ہاتھ میں لینے کے لیے بے قرار ہیں۔ ایک بہتر زندگی کا خواب دریا کی طرح شور مچاتا ہر ملک کو صرف تہس نہس ہی نہیں کر رہا، بلکہ نئے راستے اور کنارے بھی تخلیق کرتا جا رہا ہے۔ اس ناول کے کردار اس نئے وطن میں اپنی شناخت تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ اس دوران کبھی وہ ماضی کی پرچھائیاں ڈھونڈتے ہیں اور کبھی بہادری کے ساتھ اس نئے نظام سے قدم ملا کر آگے بڑھ رہے ہیں، مگر یہ جدیدیت کا سفر انہیں لحظہ بہ لحظہ اپنی جڑوں سے دور کر رہا ہے۔ ایک طرف کینسر سے لڑتا بظاہر عام سا لڑکا زکا ہے، زکا کیریکٹر کا نام ہے، جو یہ جانتے بوجھتے کہ اب اس کی زندگی کچھ ہی دن کی مہمان ہے، ہر خوشی وہ اپنی مٹھی میں سمیٹ لینا چاہتا ہے۔ وہ ایک میکسیکن نرس کو اپنا جیون ساتھی بناتا ہے جو کہنے کو امریکہ میں رہتی ہے اور کام کرتی ہے، مگر مشرقی حیا کا نمونہ ہے۔ یہ تھوڑا سا میرے لیے تھوڑا ڈیفرنٹ تھا جس طرح انہوں نے اس میکسیکن نرس کے بارے میں لکھا ہے، لیکن اینی ویز اس میں ایسٹرن جو ویلیوز ہیں وہ مجھے نظر آئیں، اس لیے میں نے اس کو اس طرح لکھا ہے۔ دوسری طرف زکا کی مالک مکان آنٹی زینب، جو ایک عام دیسی عورت ہے، ایسی عورت جو امریکہ میں رہتے ہوئے آج تک اپنی ذہنی قیود سے نہ نکل سکی، اور جو یہ جملہ سوچ کر ہی کہ لوگ کیا کہیں گے ششدر سی رہ جاتی ہے۔ زینب کی 2 جوان بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی مہرو جو جانتے بوجھتے زہر آنٹی، کیونکہ ایکچولی ان کیریکٹر کا نام ہے زہرا لیکن ان کو لکھا ہے زہر آنٹی، زہر آنٹی کا لایا ہوا ایک نامناسب رشتہ قبول کر لیتی ہے اور ہر روز ظلم کا نشانہ بنتی ہے، اور دوسری بیٹی زیبو
جو مہرو کے برعکس کھلے عام جنگ کا اعلان کرتے ہوئے ایک امریکن سے شادی کر لیتی ہے۔ زکا کی بیوی صوفیہ ہے جو میکسیکن نرس ہے، اپنی ماں کے کہنے پر صرف اس لیے زکا سے شادی کرتی ہے کیونکہ زکا نے اس کی ماں سے بھائی ماریو کو ڈھونڈ کر لانے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ محبت پر یقین تو رکھتی ہے مگر اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ صرف محبت کا بھرپور اظہار محبت کی پہچان نہیں بن سکتا۔ صوفیہ کا بھائی ماریو ہر اس جوان مرد کی عکاسی ہے جو دنیا کی شان و شوکت اور مادیت پسندی سے اکتا چکے ہیں اور ایک عرفہ مقصد کے لیے در در کی خاک چھان رہے ہیں۔ انہیں ایک مسیحا کی تلاش ہے جو ان کے پیاسے ہونٹوں کو تر کر کے امر کر دے۔ اس سارے پس منظر میں آپ کو شکاگو شہر اور سکس فلیگز کی رائڈز کی سنسنی بھی دکھائی دیتی ہے اور میکسیکو سٹی کے بوسیدہ مگر رنگ برنگے گھر، دریائے نیل کا اتار چڑھاؤ اور تاج محل کی لافانی خوبصورتی بھی ملتی ہے۔ یہ سب کردار ہمارے آس پاس ہی بستے ہیں۔ کتاب ان کرداروں سے ہوتی بھی ایسی جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں 9/11 جیسا واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے اور مشرق اور مغرب کی ایک طویل جنگ وجود میں آتی ہے۔ مصنفہ اس واقعے پر بھی اپنے خیالات پیش کرتی ہیں کہ سامنے آپ کے چاہے کتنے ہی مذاہب اور تہذیبیں ہوں مگر استحصال صرف غریب لوگوں اور مجبور لوگوں کا کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں انتہا پسندی جنم لیتی ہے۔ یہ ناول آسان زبان میں ہے مگر کہانی کہیں کہیں جھول کھا جاتی ہے جس سے قاری کا ذہن بھٹکتا ہے۔ کچھ کرداروں کا اچانک کہانی میں داخل ہو جانا بھی تعجب پیدا کرتا ہے، مگر شکاگو کے دیسی کلچر اور کراچی شہر کے راستوں کی مانوسیت آپ کی دلچسپی برقرار رکھتی ہے۔ یہ کہانی آج کی کہانی ہے، اس صنف تحریر سے تعلق رکھتی ہے جس میں انگریزی کی کئی کتابیں دستیاب ہیں، جہاں مختلف ملکوں سے آئے ہوئے تارکین وطن نے اپنے تجربات بیان کیے ہیں اور اپنے آنے والی نسلوں میں شناخت کے سوالات کا نقشہ کھینچا ہے۔ یہ کتاب اسی طرز کی کوشش ہے اور قاری کو دیسی امریکن ایکسپیرینس سے روشناس کراتی ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں یہ بات یقیناً قابل ذکر ہے کہ کتاب کی مصنفہ رضیہ فصیح احمد ہیں جو بیسکلی شی از اے لیونگ لیجنڈ۔ انہوں نے اس کتاب کے کردار اپنے ارد گرد سے ہی چنے ہیں، گرچہ کی کتاب کی کہانی میں تسلسل برقرار نہیں رہتا اور کردار سازی میں بھی کچھ تشنگی ہے۔ بہرحال یہ ایک اچھی کوشش ہے کیونکہ یہ موضوع اس دور کا اہم ترین موضوع ہے اور رضیہ صاحبہ کی یہ کوشش اچیونگ این امریکن ڈریم کے رجحان کو اجاگر کرتی ہے۔